سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، ابھی اس وقت ہمارے اس پیارے ملک کے اندر جو بھی حالات چل رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے تعلق سے، یہ ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی غیر سنجیدہ عنوان ہے کہ ان حالات کے ذریعے سے کیا چیز چاہی جا رہی ہے اور یہ ان حالات میں مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. بس اسی غرض سے اسی عنوان پر مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور اسی بات کو ایک اچھے پیراہے میں بیان کرنے کے لیے میں نے عنوان قائم کیا تھا کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا مذہبی، سماجی اور سیاسی کردار. چونکہ ہم شروع سے دیکھیں سرزمین پر اس ملک میں کہ مسلمانوں کے کیا اثرات رہے ہیں تو بات بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. تو تاریخ کی کتابوں کو جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں اور بہت ہی مستند اور محقق کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو یہ چیز نکل کر سامنے آتی ہے، اور ذہن کے اندر یہ ایک عنوان قائم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے اس سرزمین پر کس مذہب کے ماننے والے لوگ آباد تھے. تو بس چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے ہندوستان میں، بھارت میں ایک بڑی اکثریت بودھ مذہب کے ماننے والوں کی تھی، یعنی بدھسٹ لوگ تھے. اور بودھ دھرم کے تعلق سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بانی اور اس کے سربراہ سدھارتھ گوتم بدھا ہیں، جن کا جنم نیپال میں ہوا، ایک راج گھرانے میں ہوا. یہ ایک ریاست کے شہزادے تھے، والد ان کے ایک ریاست کے راجا تھے. بس اسی ماحول میں آنکھ کھولی اور پلے اور بڑے. پھر جب یہ اپنی عمر کے ایک لیول پر پہنچے تو ان کو اندرونی طور پر اپنے اندر کوئی سنتشٹی محسوس نہیں ہوئی، کوئی اطمینان نہیں ملا، زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آیا. تو یہ زندگی کے مقصد کی تلاش میں مختلف مقامات پر بھٹکے اور انہوں نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا. اور پھر آخر میں جا کر ان کو زندگی کی گتھی یہ سمجھ آئی کہ حقیقت یہ ہے اور سکون اور اطمینان اس میں ہے کہ نیکی والی زندگی اختیار کی جائے، لوگوں کی مدد کا پہلو اختیار کیا جائے اور ایک سادہ اور عام زندگی بسر کی جائے. تو بس اسی عنوان پر انہوں نے سب کچھ قربان کیا، سب کچھ تیاگ دیا، اور ایک لمبے عرصے تک یہ بیابان جنگل میں رہتے رہے. اور پھر وہاں سے لوٹ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے حقائق بیان کیے. تو ان کی باتوں سے متاثر ہو کر دھیرے دھیرے لوگ جو مذہب انہوں نے قائم کیا تھا بدھزم، اس میں شامل ہوتے رہے. تو ایک بڑی اکثریت ہمیں ملتی ہے بودھ مذہب کے ماننے والوں کی. پھر انہوں نے خاص طور سے، میں ایک بہت اچھی بات کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا. اگر آپ نے پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک سیاسی جماعت کے ایک لیڈر کا ایک بیان آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کاشی اور متھرا کے جو دھارمک استھل ہیں ان کا تعلق تو بودھ مذہب سے. میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا، لیکن آپ نے بیانات میں سنا ہوگا. تو میں نے جب اس عنوان کو پڑھنا شروع کیا تو کتاب میں جو بات ملی تو وہ بات یہ ملی کہ گوتم بدھا بنارس آئے، اور بنارس آ کر انہوں نے قیام ڈالا، وہاں ایک لمبے عرصے تک رہے اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور وہاں سے پھر دور دراز کے علاقوں میں بدھزم کو پھیلانے کی تبلیغ اور تشہیر ہوئی. تو میں بس اس طرف ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں تاریخ کے حقائق کھل کر سامنے آتے ہیں. تو ایک تو بودھ مذہب تھا، دوسرا برہمنیت. براہمن جو لوگ تھے وہ اقلیت میں تھے، مائنورٹی میں تھے، بہت تھوڑی تعداد میں، بہت مختصر. اکثریت بدھسٹوں کی تھی. یہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ کو تاریخ سمجھ آئے گی، اپنی حقیقت سمجھ آئے گی، اور اسلام کے آنے سے اس ملک میں کیا تبدیلی آئی وہ بات سمجھ آئے گی، اور مسلمانوں کا کیا کردار ہے وہ سمجھ آئے گا. بات شروع سے شروع کی ہے. تو براہمن بہت کم تعداد میں تھے، اقلیت میں تھے، مائنورٹی میں تھے. اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک انگریز مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بدھسٹ لوگ جب اپنی خیرات تقسیم کرتے تھے تو خیرات لینے والے لوگوں کی جو لائن ہوتی تھی اس لائن میں براہمن بھی کھڑے ہوتے تھے، اور ان کی مالی حیثیت بھی کمزور تھی اور تعداد بھی بہت تھوڑی تھی. اس کو
شاہ اکبر خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تاریخ ہندوستان میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ چین کا ایک سیاح جس نے ہندوستان کی سیر و تفریح کی غرض سے وہ ہندوستان آیا اور ہندوستان کے حالات اور ماحول کو اس نے قریب سے دیکھا، تو وہ لکھتا ہے کہ میں نے جگہ جگہ پر اپنے مذہب کے ماننے والے لوگوں کو پایا، یعنی بدھسٹ لوگوں کو پایا، اور میرے ساتھ کچھ حادثات بھی ہوئے۔ اب وہ اس طرح ہوئے کہ کچھ علاقے میں مجھے لٹیروں نے اور ڈاکوؤں نے لوٹا، اور وہ لوٹنے والے بے دین اور بے مذہب لوگ تھے جن کا تعلق برہمنیت سے تھا، یعنی وہ برہمن لوگ تھے، یہ حیثیت تھی۔ اس کے باوجود بھی ایک بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی یہ ایجنڈا تھا، یہ خواب تھا کہ ہم بدھسٹوں کو ختم کریں اور اپنی حکومت قائم کریں، آریہ مذہب کو ہندوستان کے اوپر غالب کریں۔ یہ یہاں کے مذہبی حالات تھے اسلام سے پہلے کے۔ اب اس کے آگے کی بات ذرا دیکھیے کہ ان مذہبوں کی حیثیت کیا تھی، ان کے ماننے والوں کے کیا کردار تھے، کیا معاملات تھے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ بدھزم جو ہے یہ مہاراجہ اشوک کے دور میں بہت تیزی سے پھیلا ہے نا۔ گوتم بدھا نے بہت محنت کی ہندوستان سے نکل کر دور دراز علاقوں میں اور دور دراز ملکوں کے اندر بدھزم پھیل گیا۔ ان کے بعد مہاراجہ اشوک کے زمانے میں اور مضبوط ہوا، پھر مہاراجہ اشوک کے بعد یہ بدھزم کے ٹکڑے ہوئے اور اس کے اندر زوال شروع ہوا، اور پھر وہ زوال اس طریقے سے آیا کہ بودھ مذہب کی جو بنیاد رکھائی تھی وہ اس چیز پر رکھائی تھی کہ وہ مورتی پوجا کے خلاف تھے۔ ان کے یہاں مورتی پوجا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ گوتم بدھا کا جو سب سے بڑا ان کا پروچن تھا، یا جو ان کی بات تھی، جو آدرش یا جو تعلیمات تھی، اس میں سب سے پہلی چیز تھی کہ بودھ مذہب مورتی پوجا کے خلاف ہے۔ سب سے بڑا زوال یہی آیا کہ وہ اپنی حقیقت سے بھٹکے اور بڑی بڑی مورتیاں قائم ہوئی۔ چنانچہ جو مذہب جس بنیاد پر قائم ہوا، آج اسی مذہب کے بانی کی اور اسی مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی مورتی گوتم بدھا کی ہے۔ تو مورتی پوجا پھر ان کے اندر شامل ہوئی۔ دوسری چیز چھوا چھوت کے خلاف تھے، انسانی طبقات میں، انسانی برادریوں میں تفریق کے خلاف تھے۔ وہ تفریق پھر سے جو ہے قائم ہوئی اور چھوا چھوت کا مسئلہ، اونچ نیچ کا مسئلہ پھر سے قائم ہوا۔ اخلاقی اعتبار سے زوال آیا، بگاڑ پیدا ہوئے، لوگوں کے اخلاق بہت خراب ہو گئے۔ بدھا کی جو تعلیمات تھی وہ اخلاقیات پر تھی، بہت اچھے اخلاق، بہت اچھے معاملات، بہت نرم دلی، بہت سادہ زندگی، وہ ساری چیزیں بدل کر ایک بالکل مذہب کی روایتیں مسخ ہو گئیں اور بگاڑ واقع ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جادو کا عروج ہوا، اور جوتشوں کا دورہ ہوا، اپشگنی قائم ہوئی، اور نجومیوں کا اور جوتشوں کا دور آیا کہ نجومی اپنی بات کہتے تھے اور لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بڑی بڑی ریاستیں اور بڑے بڑے راجا اور رجواڑے بھی جوتشوں کے تابع ہوتے تھے۔ اس کی ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ راجہ دہائر کر کے جو راجہ تھا، جس کا تاریخ میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ اس نے اپنی سگی بہن سے شادی کی، اور سگی بہن سے شادی کرنے کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ اس کو نجومیوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی سلطنت ختم ہونے والی ہے، اور جو بہن کا شوہر ہوگا وہی آپ کو شکست دے گا اور آپ کا سیاست ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے رائے مانگی کہ میں کیا کروں، تو اس کو بتایا گیا کہ آپ اپنی ہی بہن سے شادی کر لیجیے۔ اور یہ براہمن تھا، یہ جو آج سناتنی سنسکرتی کا اور اس سنسکرتی کو دنیا کی سب سے عظیم سنسکرتی کہنے والے لوگوں کا جو ایجنڈا تھا، یہ ان کی حقیقت ہے کہ محرمات کی تمیز بھی ان کے اندر نہیں تھی کہ سگی بہنوں سے شادی کر رہے ہیں۔ تو یہ مذہبی حیثیت تھی، یہ مذہبی دورہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب عرب اور ہندوستان کے تعلقات کس طرح سے قائم ہوئے۔ ایک چیز اور آپ کو کہی جاتی ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی صورت میں یہ بات اور چسپاں کی جاتی ہے کہ اسلام تو عرب سے آیا اور لٹیرے آئے اور ڈاکو آئے اور ہندوستان کو لوٹا اور ہندوستان کو برباد کیا۔ تو تاریخی حقیقت میں جا کے دیکھیں، عرب اور ہندوستان کے تعلقات اس طرح سے قائم ہوئے کہ ہندوستان کے بہت سارے قبائل، جن میں سر فہرست جو ایک قبیلہ جو آج بھی موجود ہے، جاٹ برادری، یہ لوگ جو ہے ہندوستان سے تجارتی سفر کی غرض سے قافلوں کے طور پہ عرب اور حجاز اور ان علاقوں میں جاتے تھے۔ اور پھر یہی اس قبیلے اور بھی دوسرے قبائل کے نام ہیں، لیکن اس قبیلے کا بالخصوص ذکر ہے۔ اور جاٹ برادری کے کچھ لوگ ہندوستان سے نکل کر ایران میں آباد ہوئے اور وہاں جا کے رج بس گئے، اور پھر وہاں سے یہ لوگ یمن کی طرف، بحرین کی طرف اور عراق میں اور سرزمین عرب میں بھی آ کے آباد ہوئے۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال یہ ملتی ہے کہ سن 10 ہجری میں نجران کے علاقے کے حارث بن عوف کے قبیلے کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ان کے پیراہوں کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
یہ اپنی وضاقتہ میں لباس کے اعتبار سے ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ ان برادریوں کے لوگ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ہی جا کے ان ممالک میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ کس غرض سے؟ تجارتی غرض سے، کاروباری غرض سے، کاروباری اغراض کے اعتبار سے۔ تو یہ مراسم قائم ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان قبیلوں کی اور ان برادریوں کی رشتہ داری ہندوستان میں تھی، تو شادی بیاہ کا رابطہ بھی قائم رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کی چیزیں عرب میں گئیں۔ مورخین نے جو لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان کا جو پروڈکٹس عرب میں جاتے تھے، ان میں یہاں کی لونگ، یہاں کا ناریل، یہاں کے چاول، یہاں کی تلواریں اور روئی کے بنے ہوئے ریشمی لباس، یہ چیزیں عرب میں مشہور تھیں اور ہندوستان سے عرب جو ہے ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ تو یہ مراسم اور یہ تعلقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے قائم تھے۔ اب اسلام جب دنیا میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اسلام مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے سرزمین عرب میں پھیلا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ کے اصحاب خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں سے بھی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کہ اسلام تیزی سے عرب سے باہر علاقوں میں پھیلا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 15 ہجری کے اندر مسلمانوں کے جو قافلے اور جو کارواں ہندوستان تجارتی غرض سے آتے تھے، ان کے ذریعے سے جنوبی علاقے میں سرندیپ اور مالابار کے علاقوں میں مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے معاملات سے متاثر ہو کے یہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں تاریخی اعتبار سے سب سے قدیم مسجد سرندیپ میں قائم ہے، وہ ہندوستان کی سب سے قدیمی مسجد مانی جاتی۔ تو ساحلی، سمندری، بحری جہازوں کے ذریعے سے، کشتیوں کے ذریعے سے سفر ہوتے تھے، تو ان علاقوں میں مسلم قافلے اور مسلم کارواں آتے تھے، تو ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے متاثر ہو کر اس علاقے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان سے متاثر ہو کر اس علاقے میں دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ اس کے بعد سن 94 ہجری میں 94 میں جب ہندوستان میں ایک راجہ تھا جس کا نام راجہ دہائر تھا، سندھ کے علاقے میں، اس کی جب بربریت بڑھی، اس کے جب مظالم بڑھے، اس نے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنی شروع کی، تو اس کو سبق سکھانے کے لیے اور اس کو اس کی ظلم و زیادتی سے روکنے کے لیے عراق کے گورنر جن کا نام حجاج بن یوسف الثقفی تھا، انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم الثقفی کو سندھ پہنچایا، راجہ دہائر کو اس کے ظلم اور زیادتی سے روکنے کے لیے۔ بس چنانچہ محمد بن قاسم سن 94 ہجری میں سندھ کے علاقوں میں آئے اور وہاں راجہ دہائر سے انہوں نے جنگ کی اور اس کو شکست دی، اور اس کی شکست کی وجہ سے اس کو شکست دے کر آپ یہیں پر رکے اور دھیرے دھیرے قریب کے علاقوں کو آپ نے فتح کرنا شروع کیا۔ تو یہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک پہلا وہ معاملہ تھا کہ ایک یہ کہہ لیجئے کہ ایک فاتح طور پر اسلام داخل ہوا ہے سن 94 ہجری میں، اور پھر محمد بن قاسم یہاں پر قائم رہے، دھیرے دھیرے علاقوں میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر، اس کی روحانیت کو دیکھ کر، اس کی تعلیمات کو دیکھ کر، اس کے اخلاق اور اس کے نظریے کو سمجھ کر۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور تب سے لے کر اموی خلفاء تک، بالخصوص حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہندوستان کے سندھ کے علاقوں میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے نواب اور راجے رجواڑے تھے، ان کو دعوتی خطوط لکھے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اور ان کی اس دعوت سے متاثر ہو کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے راجوں اور رجواڑوں نے بھی اسلام قبول کی، جن میں راجہ جے سنگھ جو راجہ دہائر کا بیٹا تھا وہ خود مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، سن 774 میں ملک بن عبد شاہ کے دور تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ اس کے بعد 2 صدی کے بعد 993 ہجری میں محمود غزنوی افغانستان سے ہندوستان آئے، اور انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا اور یہاں پر اپنی حکومت کا پرچم قائم کیا۔ یہاں ایک بڑی زبردست بات علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جس کو سمجھنا چاہیے، خاص طور سے ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اور غیر مذہب لوگوں کو بھی یہ بات پہنچانی چاہیے اور انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی غیر قوم کا، کسی غیر ملک کو فتح کرنا جرم نہیں ہے، کسی غیر قوم کا، کسی غیر ملک کو فتح کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر یہ جرم ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے فاتح سب سے بڑے مجرم قرار دیے جاتے، دنیا کے بڑے بڑے فاتح سب سے بڑے مجرم ہوتے۔ لیکن غور یہاں کرنا چاہیے کہ اس فاتح قوم نے، یعنی جس نے فتح کیا ہے، اس نے مفتوح قوم کے اوپر اپنے کیا اثرات چھوڑے ہیں، یعنی جس نے جس سرزمین کو فتح کیا ہے، فتح کرنے کے بعد اس سرزمین پر اور اس کے باشندوں پر اپنی اچھائی کے کیا اثرات چھوڑے ہیں،
یہ چیز قابل غور ہے اور یہ چیز بہت اہم ہے۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے فاتحانہ طور پر علاقوں کو فتح کیا ہے ان میں سر فہرست نام ملتا ہے چنگیز خان کا، ہے نا، جس نے دنیا کے اندر بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی فتح میں قدم بقدم خون کے قطروں سے لکھی ہوئی ہے نا، اس کی فتح کی جو تاریخ ہے وہ انسانی برادری کے خون کے قطروں سے لکھی گئی ہے، زبردست خوریزی اور زبردست ظلم اور زیادتی، تو اس نے تو کچھ نہیں دیا۔ اسی طریقے سے مورخین نے لکھا ہے کہ مرہٹے آندھی کی طرح آئے اور ہندوستان کے بعض علاقوں پر چھا گئے اور انہوں نے لوٹ کھسوٹ شروع کی، لوگوں کے ساتھ زیادتی شروع کی اور آمدنی کا چوتھائی حصہ وصولنا شروع کیا اور سب کچھ لے لپیٹ کے اپنی پوزیشن قائم کر کے نکل گئے، کچھ نہیں دیا۔ بس چنانچہ آج بھی تاریخ شاہد ہے، جو لوگ مرہٹا ریاست کا اتہاس بیان کرتے ہیں اور مرہٹا سورموں کو بڑے پیشوا ثابت کرتے ہیں اور ان کی بیان بازی کرتے ہیں، تاریخی اعتبار سے ملک کی تہذیب کو، ثقافت کو، کلچر کو، لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کی پرسنل لائف کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، کچھ بھی آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اس کے بنسبت شاہان اسلام، جو لوگ اسلام کے ماننے والے تھے، وہ اس ملک میں آئے، انہوں نے اس ملک کی تہذیب کو، اس ملک کی ثقافت کو، اس ملک کے کلچر کو، یہاں کے لوگوں کو کیا کچھ نہیں دیا، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں، لوگ اس بات کا اعتراف کریں یا نہ کریں کہ مسلمانوں کو نے بھارت کو کیا دیا، وہ اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے اسلام پرور لوگوں کے اس ملک پہ چھوڑے ہوئے اثرات اور نتائج کو قبول کریں یا نہ کریں، یہ بات تسلیم کریں یا نہ کریں کہ اسلام نے آ کر، مسلمانوں نے آ کر اس ملک کی تقدیر کو بدل دیا، اس ملک کو چمکا دیا، اس ملک کو سونے کی چڑیاں بنا دیا، یہاں کے نظریات بدل گئے، یہاں کی تہذیب بدل گئی، یہاں کے کلچر بدل گئے، یہاں کے معاملات بدل گئے، لوگوں کی زندگی بدل گئی، یہاں نہ لوگوں کو رہنا آتا تھا، یہاں نہ لوگوں کو کھانا آتا تھا، یہاں نہ لوگوں کو پہننا آتا تھا، یہاں نہ لوگوں کو مکان بنانا آتا تھا، یہاں نہ لوگوں کو صحیح کاشتکاری آتی تھی، یہاں نہ یہ لوگوں کو صحیح طور پر جو ہے صنعت اور حرفت کا ہنر حاصل تھا، یہاں نہ اچھے انجینئر تھے، یہاں نہ اچھے کاریگر تھے، کوئی نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر اور اسلام کے ماننے والے لوگوں نے آ کر اس ملک کو سونے کی چڑیاں بنایا، چاہے دنیا اس چیز کو مانے یا نہ مانے۔ اس ملک کی قدیم عمارتیں شکرانہ کے طور پر آج بھی یہ صدائیں بلند کر رہی ہے کہ یہ ملک ساری دنیا میں جو جانا جاتا ہے وہ مسلم حکمرانوں کی چھوڑی ہوئی اعلیٰ ترین نشانیوں اور عمارتوں کی غرض سے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک جو جانا جاتا ہے ساری دنیا میں مسلم حکام اور مسلم سلاطین کی چھوڑی ہوئی اپنی شناخت کی اور اپنی نشانیوں کی بنیاد پہ جانا ہے۔ آج بھی اس ملک کے قدیم دروہر، آج بھی اس ملک کی وہ عظیم عمارتیں جس کو دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہ مسلمانوں کی فنکاری ہے، وہ مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے اپنے اثرات ہیں۔ مسلم کلچر، مسلم ماحول اور مسلم سیاست، مسلم سماجیات کی اپنی ایک آئیڈینٹی، ایک پہچان ہے۔ آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں احساس کمتری کا شکار کیا گیا ہے، ہمیں کمزور کیا گیا ہے، ہمیں یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ ہم اور ہمارے پروج، ہمارے آباء اور اجداد، ہمارے مذہب کو ماننے والے سلاطین اور بادشاہ اس ملک میں لٹیرا بن کر آئے تھے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہاں کی کیا صورتحال تھی۔ چلیے آپ بات کرتے ہیں 994 میں محمود غزنوی افغانستان سے آئے، ان کے بعد 1.5 صدی کے بعد ہے نا محمد غوری آئے، اور محمد غوری کے بعد ظہیر الدین بابر کا دور آیا۔ یہ ترکستان کے علاقوں کو فتح کرتے 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 سرزمین ہندوستان پر پہنچے اور مسلسل یلغار کے بعد ہندوستان کو فتح کیا اور اپنا پائے تخت یہاں پر جمایا، ہے نا۔ اور اجنبی کی حیثیت سے نہیں آئے، لٹیرے بن کے نہیں آئے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلم سلاطین نے اور مسلم بادشاہ نے اس ملک کو اپنا ملک، اپنا وطن بنایا۔ وہ صرف فتح کر کے اور لوٹ کے یہاں سے گئے نہیں، بلکہ یہیں پر آباد ہوئے، یہیں پر اس ملک کو پروان چڑھایا اور یہیں اس ملک کی مٹی کے اندر دفن ہو گئے، اس ملک کی مٹی کے اندر دفن ہو گئے۔ خود ظہیر الدین بابر کے یہ بات ملتی ہے کہ جب میں ہندوستان آیا تو نہ ہندوستان میں اچھے گھوڑے تھے، نہ اچھا گوشت تھا، نہ یہاں کی نہ عمارتیں اچھی تھیں، نہ یہاں مشعلیں جلانے کا کوئی نظام تھا، نہ یہاں پر عمارتوں کا کوئی صحیح ڈیزائن تھا، نہ یہاں پر حمام تھے، نہ اسکولز تھے، نہ مدرسے تھے، نہ تعلیم کا کوئی نظم و ضبط تھا، نہ یہاں کے لوگوں کو پہننا آتا تھا۔ یہاں کے لوگ لنگوٹ باندھ کے گھومتے تھے، مرد صرف لنگوٹی لپیٹ کے گھومتا تھا اور عورت ایک تہمن اپنے جسم کے نچلے حصے پہ باندھتی تھی اور اسی کا اوپر کا حصہ ایسے ڈال کر جو ہے اپنی چھاتی کو چھپا کر گھومتی تھی برہنہ حالت میں۔ اسلام نے آ کر پہننے کا سلیقہ سکھایا، نہ یہاں کے لوگوں کو کھانے کا تمیز تھا، اسلام نے آ کر کھانے کا تمیز سکھایا، اسلام نے آ کر تہذیب دی، اسلام نے آ کر یہاں کی ثقافت کو بدلا، بہترین زبان دی، بہترین اخلاق دیا، بہترین کلچر دیا، اور اس ملک کو اس زمانے کا، اس وقت کا سونے کی چڑیاں قرار دیا گیا، یہ عروج پر پہنچایا۔ یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ سچائی ہے اس ملک کی، لیکن آج اس سچائی کو بدلا جا رہا ہے،
ایک جھوٹ گڑھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار بتایا جا رہا ہے کہ تم آج سے نہیں، تمہارے باپ داداؤں کے زمانے سے لے کر تم اس ملک کو برباد کر رہے ہو، اور جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، کچھ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی بنیاد پر ہم نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ہم ذہنی طور پر کہتے نہیں ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں، اس چیز کو ہم تسلیم کر چکے ہیں۔ تو اس جھوٹ سے نکلیے، سچائی کی طرف آئیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس سرزمین پر ہماری حصہ داری ہے، اس کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے۔ یہاں ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے اس ملک کو کیا کچھ نہیں دیا۔ اس ملک کی سچائی، اس ملک کی حقیقت ہماری تاریخ کے ساتھ، ہمارے اتہاس سے اگر مسلمانوں کا اتہاس نکال دیا جائے تو اس ملک کی تاریخ اندھیری پڑ جائے گی، ایک سیاہ باب ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے ذریعے سے اس ملک کی تاریخ ایک سنہری باب میں ہے۔ یہ اپنی سچائی کو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اس کو جھوٹا ثابت کر کے ہمیں پیچھے دھکیلا گیا، ہمیں پیچھے دھکیلا گیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ کمی کوتاہیاں رہی ہیں، ہماری ان کمی کوتاہیوں نے اس چیز کو اور مضبوط قرار دے دیا گیا۔ تو ہماری ان کمی کوتاہیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو باور کرنے کی، ان چیزوں کو سدھارنے کی، درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ابھی اس وقت اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیے کہ ابھی فی الحال جو بھی حالات چل رہے ہیں یا جو بھی حالات بنائے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت منصوبہ بندی اور ایک پری پلان سازش کہہ لیجیے اس کو، کہ جس میں اس ملک کی فضا کو خراب کرنے کے پیچھے مقصد اپنے سیاسی اقتدار کو قائم کرنا ہے، اور اپنے سیاسی اقتدار کو قائم کرنے کے لیے جو بلی کا جو بکرا بنایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے نا، اور بلی کا بکرا مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان جھٹ پٹائیں، مسلمان تل ملائیں، تیش میں آئیں، مسلمان جو ہے سڑکوں پہ آئیں، مسلمان یلغار کریں اور وہ بدلہ لینے کی غرض سے آگے بڑھیں، اور پھر اس چیز کو ایک سیاسی پہلو سے اور سیاسی نظریے سے پیش کیا جائے اور مسلمانوں کی امیج پر اور ان کی شخصیت پر داغ لگایا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ قوم برباد کرنے والی ہے، آگ لگانے والی ہے، فسادات کرنے والی ہے، جھگڑے کرنے والی ہے اور لوگوں کو مارنے والی ہے۔ تو ان حالات میں، ایسے وقت میں ہمیں بہت ہوش مندی کے ساتھ، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ، بہت دھیان سے آگے بڑھنا ہے نا، بہت دھیان سے اس وقت کو گزارنا ہے۔ یہ سیاسی پہلو سے بھی آپ دیکھیں، سیاسی اعتبار سے تو میں زیادہ نہیں جانتا، شاید آپ لوگوں میں سے کوئی سیاسی اعتبار سے اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، لیکن میرا حق ہے، میرا فرض ہے، مذہبی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اعتبار سے، ان کی روشنی سے اور ان کے حوالے سے اس پورے وقت کو جو دیکھا گیا ہے اور جو دیکھا جا رہا ہے، جو محسوس کیا جا رہا ہے، اور آگے آنے والے جو حالات ہیں وہ بہت غیر سنجیدہ ہیں، غیر معمولی ہیں۔ میں آپ کو بالکل بھی ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو مطمئن کر رہا ہوں۔ میری اس بات سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام دنیا میں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کسی قوم کو غلبہ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ قوم اقتدار میں آ کر ظلم اور زیادتی کرنے لگتی ہے نا، اور وہ لوگوں کے اوپر مظالم ڈھانے لگتی ہے، تو پھر اللہ کی تقدیر کا فیصلہ بدلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو غارت کر دیتے ہیں، اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ تاریخ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑے وقت کے لیے، ایک تھوڑے عرصے کے لیے وقتی طور پر ایک غلبہ دیا ہے، اقتدار دیا ہے، ایک عارضی پاور دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ظلم اور زیادتی اور بربریت بڑھی۔ دنیا کے سب سے سچے مذہب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور ایک جگہ ہے ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ کا یہ چراغ یعنی یہ اسلام ان لوگوں کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا، اور یہ قائم اور دائم رہے گا۔ یہ لوگ چاہے ایڑی چھوٹی کا زور لگا لیں، چاہے یہ کتنی بھی کوشش کر لیں، اسلام دنیا سے مٹنے والا نہیں ہے۔ جس سرزمین پر اسلام آیا اس سرزمین سے اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا قیامت تک۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اسلام کے ماننے والوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کی بے دینی کی وجہ سے، ان کے اسلام کو سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے، اور بے دین اور بے عمل ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو ختم کر دے گا، لیکن اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا خود ذمہ لے چکا ہے۔ اس کے ماننے والے اگر بے عمل ہوئے، بد عمل ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا دے گا اور ان سے بہتر لوگوں کو قائم کر دے گا۔ اور کوئی بعید نہیں کہ جو لوگ اس مذہب کو مٹانے کے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں یا اس مذہب کو مٹانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تقدیر کو پلٹ کر ان کو ہی اسلام کا محافظ۔ تاریخ میں یہ بھی ہوا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، کہ جو لوگ کعبے کو ڈھانے آئے تھے وہی کعبے کے محافظ بن گئے۔ تو آپ اس بات کو تو بھول جائیے، دل و دماغ سے نکال دیجئے، اس خوف و حراست سے نکال دیجئے۔ دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے اسلام۔ اسلام کی تابناکی میں، اسلام کی بلندی میں اور اسلام کے عروج میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ اسلام بلند ہوگا، قائم ہوگا، اور ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ آئے گا۔
بشرط اس بات کی ہے کہ اس دور میں اور اس زمانے میں اسلام کے ماننے والوں کے کیا حالات ہیں۔ اگر وہ واقعی اسلام پر رہے تو جس طرح اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ان کی زندگیوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے پاس۔ اگر لوگ اسلام سے بھٹکے، اسلام سے دور ہوئے اور اعمال سے دور ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے پھر تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تم جیسے ہی اسلام کی طرف لوٹ کر آؤ گے، اپنے دین کی طرف لوٹ کر آؤ گے، اپنے مذہب کی طرف لوٹ کر آؤ گے، پھر میں تمہیں سربلندی نصیب کروں گا، پھر میں تمہیں اقتدار نصیب کروں گا، پھر میں تمہیں عروج نصیب کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ وعدہ کر چکے ہیں کہ تم ہی جو ہے اقتدار میں رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ تم کامل ایمان والے بن گئے، سچے ایمان والے بن گئے، تو پھر تم ہی جو ہے اس دنیا میں غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ تو ابھی یہ وقت ہمیں اپنی اصلاح کا ہے، نہ کہ جوابی کارروائی کرنے کا، نہ کہ بدلہ لینے کا، نہ کہ باہر نکلنے کا، نہ کہ لڑائی لڑنے کا۔ یہ وقت صرف اپنی اصلاح کا ہے، یہ وقت صرف اپنی اصلاح کا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کا ہے۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھ کر آئے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کر کے آئے ہیں، سیرت پر آپ کی نظر ہے اور سیرت کی کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے، تو یہ بالکل وہی مکی دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سال تھے، کہ جس میں اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کو مارا جا رہا تھا، اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کی لنچنگ کی جا رہی تھی، اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے، اپنے کاروبار سے برخاست کیا جا رہا تھا، اور اسلام پر عمل کرنے والی عورتوں کی عزتوں پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی، ہے نا۔ ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی موجودگی میں، اپنی حیات میں صحابہ کرام کو جو حکم دیا تھا کہ یہ وقت صبر کا ہے، یہ وقت اپنے ایمان کو بنانے کا ہے، یہ وقت 100% اسلام کے اعمال پر جمنے کا ہے۔ یہ وقت، اس وقت جو ہے دشمن سے مقابلے کا وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے اس میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ آگے مستقبل میں جو حالات پیش آنے والے ہیں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک میں رہنے والے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت۔ اس وقت میں ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے ہیں، ان کو اپنی صلاحیتوں کو بنانے کا وقت ہے کہ انشاءاللہ، میرا تاریخی جملہ اگر آپ کے دل اور دماغ میں اتر جائے، آج کے ہمارے جو بچے اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی تقدیر کو روشن کروائے گا ان سے انشاءاللہ۔ آج اگرچہ آپ کو اپنے نام پر پیچھے دھکایا جا رہا ہے، لیکن اس ملک کے سربراہ اور امام آپ ہوں گے۔ اس ملک میں روٹی روٹی کے لیے لوگ روئیں گے، اس ملک میں دانے دانے کا اناج کا بحران آنے والا ہے، اور اس ملک میں سینکڑوں بھوکوں اور ننگوں کی خدمت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم نے تیاری کی تو ہم سے لے گا۔ اگر ہم ابھی بھی نہیں سدھرے، ابھی بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اسلام کی طرف نہیں آئے، تو کوئی بعید نہیں، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی آپ کے خلاف دنیا میں آواز بلند نہیں کرے گا، کوئی عرب ملک نہیں بولے گا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہے۔ آپ عربوں کی حقیقت کو ابھی جان چکے ہیں کہ وہاں کے ایک منسٹر ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان کے دورے پر آئے تھے، انہوں نے اس ملک کے تاریخی مندروں کا دورہ کیا ہے نا، آپ نے ویڈیوز تصویر دیکھی ہوگی۔ یہ سیاسی حالات ہیں ان ممالک کے کہ جن سے ہمیں امیدیں ہیں۔ آپ بھول جائیے عربوں کو، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین سے اور اس علاقے سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی خدمت کا، پھر اس ملک کی تقدیر چمکے گی۔ آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس مت کیجیے، بس یہ آنے والے چند سال ہیں، یہ 5 سے 6 سال میری زندگی رہی، آپ کی زندگی رہی، آنے والے لوگوں کی زندگی رہی کہ اس ملک کے اندر پھر اسلام سربلندی پہ آئے گا، عروج پر آئے گا۔ آج لاکھ چاہے کتنے ہی اپنے عبادت خانے بنا لیں، دنیا کے سب سے بڑے مندر کی افتتاح کر لیں، دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا لیں، انشاءاللہ العزیز وہ وقت ہماری نسلیں دیکھیں گی یا ہم خود دیکھیں گے کہ اس مندر سے اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کے نعرے کی۔ یہ سچائی ہے اسلام کی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الاسلام یعلو ولا یولا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اگر اس کو غالب کرنے والے لوگ سو گئے تو اسلام کو مغلوب نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہٹائے گا، اور جیسے ہی یہ لوگ جاگے تو پھر اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے۔ تاریخ ہے ہماری۔ آج ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں افغانستان کی دوں کہ دنیا کی تاریخ پر کوئی حیثیت نہیں رکھنے والا ملک دنیا کی ساری سپر پاور کو اس نے اپنے قدموں میں بٹھایا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ حقائق ہمارے سامنے پیش نہیں کیے جاتے، بہت تیزی سے وہ ملک ترقی کر رہا ہے، بہت تیزی سے آنے والا ہے وقت کہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں آئے گا۔ ابھی ساری دنیا چرمرا گئی ہے۔ افغانستان کی جو اکانومی کا ایک بڑا حصہ تھا وہاں کا ڈرگس تھا، وہاں کی افیم تھی، لیکن انہوں نے سب سے مضبوط قدم یہ اٹھایا کہ یہ حرام پیسہ ہمیں نہیں چاہیے۔ 90% اکانومی کا وہاں کا حصہ تھا، پوری دنیا میں وہاں کی افہیم
مشہور تھی، انہوں نے کہا نہیں چاہیے، بھوکے مر جائیں گے، اپنے بچوں کو فاقے کروا دیں گے، لیکن حرام کاروبار نہ خود کریں گے نہ اپنی سرزمین پہ ہونے دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا، دنیا نے یہ کمنٹس کیے تھے کہ ابھی چند مہینوں میں پریشان ہو کے یہ پھر اس بین کو ہٹا دیں گے، لیکن صورتحال یہ بنی کہ وہ مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور دنیا میں افیم کا سب سے بڑا مافیا چائنا بن چکا ہے، اور وہ اپنی اس ڈرگس میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے ملک افغانستان سے منت کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز پہ سوچئے، انسانی آبادی اور انسانی جان ہلاکت کے دہانے پہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کا الٹرنیٹ انہی لوگوں کے حوالے پیش کرے گا۔ تو اسلام بھی غالب آئے گا، مسلمان بھی غالب آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن کامل بنے۔ تو یہ وقت صبر کا ہے، اپنے آپ کو بنانے کا ہے۔ آپ 5 وقت کے نماز کے پابندی بنیے، آپ سچ بولنے والے بنیے، آپ ایماندار بنیے، آپ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ریزرو کر کے چلیے، آپ اس کو جمع کر کے چلیے، آپ فضول خرچی مت کیجیے۔ آپ کے ایک ایک روپیے سے اللہ تعالیٰ اس ملک کے بھوکے اور ننگے لوگوں کی مدد کروائے گا۔ یہ میرا تاریخی جملہ ہے، میں بہت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کے حقائق کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں پھر ہم سے بڑا کام لے گا۔ اور بس چند آنے والے جو سال ہیں، جو سیاسی سال ہیں، جو چناوی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ چناوی سال ہیں، جس میں ہر اعتبار سے ہمیں اکسایا جائے گا، ہمیں چمٹی کھوڑی جائے گی، ہمیں تماچا دکھایا جائے گا، اس میں بوکھلاہٹ میں ہم نے کوئی قدم اٹھایا تو نقصان ہم خود اپنا کریں گے۔ تو میری گزارش ہے صبر و تحمل کے ساتھ ایمان کو بنائیے، اعمال پہ آئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد شامل ہاتھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد